اسلام آباد کے اندر تقریر کرتے ہوئے وہ لال مسجد کا خطیب کچھ دن پہلے اس مجمع میں اس نے کہا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو تو کون ہے تم میں سے جو کہ پاکستان کا ساتھ دے گا؟ تو اس کے سامنے جیسے بیٹھے ہوئے تھے، جو جیسا وہ ہے ویسے ہی سننے والے بھی تھے، تو کم کسی نے ہاتھ اٹھایا تو کہنے لگا اب میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر پاکستان ہندوستان کی جنگ میں آپ میں سے کتنے لوگ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی سمجھ پیدا ہو چکی ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان جب جنگ کرے گا تو پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پاکستان کے دارالحکومت میں وہ تقریر کر رہا تھا جو برقع پہن کے بھاگ گیا تھا ایک وقت پر۔ ایسی جو آوازیں ہیں وہ ملکی سلامتی کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہلے دی تھی، صدیوں پہلے۔ حدیث میں جب ایک شخص نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ عدل کریں۔ بخاری شریف میں دوسری میں ہے اتق اللہ، اس نے کہا آپ پرہیزگار بن جائیں۔ معاذ اللہ جہاں کمی ہو وہاں تبلیغ کی جاتی ہے، اور جو عدل میں یگانہ ہوں اور تقوی میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، اور نبیوں کے بھی سلطان ہوں اور سب سے اتقا ہوں، انہیں یہ تبلیغ کرنا تو یہ تبلیغ نہیں، یہ توہین ہے۔ اس واسطے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کا سر اتارنے کی اجازت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سرکار کے لہجے سے بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس شخص نے تبلیغ نہیں کی بلکہ توہین کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من ضئد ھذا الرجل، اس کی پشت سے ایک قوم آئے گی، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ مطلب یہ ہے وہ پورے اسلامی گیٹ اپ میں ہوں گے اور نماز روزہ یہ سب کچھ کریں گے۔ ان کی وضاحت کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو خوارج کا نام ملا دور صحابہ میں ہی، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسنام یا اہل الاوثان، کہ وہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے جو اس کی نسل سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور نماز روزہ سب کریں گے۔ ان کا ایک رویہ یہ ہوگا کہ یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یعنی اندر کھاتے ان کی اہل اوثان سے دوستی ہوگی۔ تو اب وہ بات واضح ہو گئی ملا عبدالعزیز کی اس تقریر سے جو اب میڈیا پر وائرل ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کا ساتھ دیں گے، پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا فتنہ خوارج کے بارے میں کہ یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کریں گے لیکن بت پرستوں کو چھوڑیں گے، بت پرستوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، اور بت پرستوں کو یہ آزادی دیں گے۔ تو یہ جو نظریات ہیں مختلف قسم کے اور جو خطرات تھے قیامت تک کے لیے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں اور ہر صدی مستقبل کی آپ کے سامنے تھی، اور جو کچھ ہونا تھا وہ بھی سامنے تھا، اور خطروں سے امت کو بچانا تھا، تو یہ بھی ایک فتنہ اور خطرہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی کر دی کہ یہ نہ دیکھنا کہ مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور ایک عالم دین خطبہ دے رہا ہے، ایسے بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا ساتھ خارجی بھی ہوگا، اور جب خارجی ہوگا تو پھر
मुसलमान जितने कत्ल हो जाएं धमाकों के अंदर, मस्जिद में धमाका, बाजार में धमाका, मज़ार पर धमाका, जुमे पर, इफ्तार के मौका पर धमाका, अस्पतालों में धमाके, इस मुल्क में सब कुछ हुआ फितना खवारिज की तरफ से। माजी में गली गली रंगीन हुई और अब तक वो काम हो रहा है। और दूसरी तरफ यानी उनको एड इंडिया पहुंचाता है, और वो फिर अब बात उनकी ज़ुबानों से निकल आई कि अगर जंग होगी तो हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे बल्कि भारत का साथ देंगे। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का जो ख़तरा था कि जिनकी पहचान नहीं होनी थी किसी को, कि भला ऐसा भी हो सकता है कि मिंबर और मेहराब और मस्जिद और मौलवी और दाढ़ी और इमामा और गलत बात करे, गलत पैगाम दे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ऐसा भी होगा, और वो खबर बिल्कुल सच्ची है। और उसकी मुख्तलिफ झलकियाँ हमने इस मुख्तसर तारीख़ के अंदर जो हमारे होते हुए इस मुल्क में हालात गुजरे हैं, हमने उस तारीख़ को अपनी आँखों से देखा है।